یہ ہے جان ڈی راک فلر۔ یہ کبھی دنیا کے امیر ترین آدمی تھے، دنیا کا پہلا ارب پتی۔ 25 سال کی عمر میں اس نے امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنریوں میں سے ایک کو کنٹرول کیا۔ 31 سال کی عمر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے والا بن گیا۔ 38 سال کی عمر میں اس نے امریکہ میں 90% تیل کو صاف کیا۔ 50 تک وہ ملک کا سب سے امیر ترین آدمی تھا۔ ایک نوجوان کے طور پر ہر فیصلہ، رویہ اور رشتہ اس کی ذاتی طاقت اور دولت پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ لیکن 53 سال کی عمر میں وہ بیمار ہو گئے۔ اس کا پورا جسم درد سے لرز گیا اور اس کے بال جھڑ گئے۔ مکمل اذیت میں دنیا کا واحد ارب پتی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی خرید سکتا تھا، لیکن وہ صرف سوپ اور کریکر ہضم کر سکتا تھا۔ ایک ساتھی نے لکھا، وہ سو نہیں سکتا تھا، مسکرا نہیں سکتا تھا، اور زندگی میں کوئی بھی چیز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی ذاتی انتہائی ماہر ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ 1 سال کے اندر مر جائے گا۔ وہ سال اذیت سے آہستہ آہستہ گزر گیا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو وہ ایک صبح اس مبہم احساس کے ساتھ بیدار ہوا کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ اگلے جہاں میں لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ آدمی جو کاروباری دنیا کو کنٹرول کر سکتا تھا، اچانک احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک انتخاب رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے اٹارنی، اکاؤنٹنٹ اور مینیجرز کو بلایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے اثاثوں کو ہسپتالوں، تحقیقاتی اور خیراتی کاموں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ جان ڈی راک فلر نے اپنی فاؤنڈیشن قائم کی۔ یہ نئی سمت بالآخر پینسلین کی دریافت کا باعث بنی، ملیریا، تپدق اور خناق کا علاج۔ لیکن شاید راک فلر کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز حصہ یہ ہے کہ جس لمحے اس نے اپنی کمائی ہوئی تمام چیزوں کا ایک حصہ واپس دینا شروع کیا، اس کے جسم کی کیمسٹری میں اس قدر نمایاں تبدیلیاں آتی چلی گئیں کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ ایسا لگتا تھا وہ 53 سال کی عمر میں ہی مر جائے گا، لیکن وہ 98 سال کی عمر تک زندہ رہا۔ مال خیرات کرنے سے وہ تندرست ہو گیا۔ گویا یہ خیرات نام کی چیز بھی ایک طریقہ علاج ہے، اسے بھی آزما کر دیکھ لیجئے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، سپریم انرجی نے مجھے سکھایا کہ سب کچھ اس کا ہے اور میں اس کی خواہشات کی تعمیل کرنے کے لیے صرف ایک چینل ہوں۔ میری زندگی ایک طویل اور خوشگوار رہی، کام اور کھیل سے بھرپور۔ میں نے پریشانی کو راستے میں چھوڑ دیا۔ اب میں تھا اور میرا خدا تھا، اور میرے لیے ہر دن اچھا تھا۔ خواتین و حضرات، اسے کہتے ہیں کر بھلا سو ہو بھلا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہے تو اس پیغام کو باقی تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس پیج پر نئے ہیں تو ہمارے اس پیج کو ضرور فالو کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔